بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج 5ویں تراویح پڑھی گئی۔ اس میں امام صاحب نے اس مسجد میں پارہ نمبر 5 کے آخری رکوع سے لے کر پارہ نمبر 7 کے 5ویں رکوع تک کی تلاوت کی۔ ان آیات میں فرمایا کہ سماج میں محبت قائم رکھنے کے لیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے۔ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے پر برائی سے ذکر کی اجازت ہے، مگر تم اگر ظاہر باطن میں بھلائی کیے جاؤ یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، سزا کی قدرت کے باوجود بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرتا ہے، قصورواروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ سے قربت کے لیے وسیط القلبی اختیار کرو۔ کھلم کھلا انکار کے ساتھ اپنی شرطوں پر ایمان لانا بھی کفر ہے کہ فلاں رسول کو مانیں گے، فلاں رسول کو نہیں مانیں گے۔ اسلام اور کفر کے بیچ راستہ نکالنا بھی کفر ہے۔ یہودیوں کے ساتھ لگاتار گناہ کے باوجود معافی کا سلوک کیا گیا، اب ان سے بھلائی کی امید نہیں ہے۔ پھر عیسائیوں کو تنبیہ کی کہ نور ہدایت قرآن کو گمراہی چھوڑ کر مان لیں اور دین میں غلو نہ کریں، جیسے مستحب کو فرض کر دینا، مجتہد کو معصوم الخطا بتانا، نبی کو الہ بنا دینا اور تعظیم سے بڑھ کر ان کی عبادت شروع کر دینا، یہ غلو جرم ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمان بھی غلو سے بچیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا کہ آخری امت سے یہ عہد لیا کہ پوری شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسے قائم کریں۔ یہی عہد اہل کتاب سے لیا گیا تھا، مگر وہ نااہل ثابت ہوئے۔ اب اے مسلمانوں، تم بھی پچھلی امتوں کی طرح خائن اور غدار نہ بن جانا، خود بھی اس پر قائم رہنا، دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اور اسلام میں پامردی کے ساتھ آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ فرمایا اللہ سے باندھے عہد کی پابندی، حرام مہینوں اور دینی شاعر کا احترام، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرنا ضروری ہے۔ پھر حرام چیزوں کی تفصیل گنا کر فرمایا کہ ان سے بچنے میں اللہ کے حکم کی پرواہ کرو، لوگوں کی پرواہ قطعی نہ کرو۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بتائی گئی۔ حرام کی تفصیل اس طرح سے ہے: حلال جانور جو بنا ذبح کے مر گیا، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 سور کا گوشت، نمبر 4 وہ جانور جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور دیوتا یا بزرگ کا نام لیا گیا ہو۔ اس زمرے میں کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی آ جاتی ہیں اگر ان پر نظر و نیاز کسی اور کی ہو۔ 5واں کسی بھی طرح مرا ہوا جانور، صرف زندہ کو ذبح کر کے کھانا حلال ہے۔ 6واں کسی آستانے یا استھان پر ذبح جانور جہاں نظر و نیاز غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ 7واں پانسے یا فال گیری سے تقسیم گوشت۔ فال گیری کا استعمال قسمت پوچھنے، غیب کی خبر معلوم کرنے، تنازعات کا فیصلہ کرنے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، گم شدہ کا پتہ لگانے، خون کا فیصلہ وغیرہ کے لیے کیا کرتے تھے۔ اس کے لیے پانسے دار کو حبل کے نام پر پیسہ دیتے، پھر تیر چلا کر فال نکالتے۔ اس طرح جوئے کی قسم کے سارے کھیل بھی حرام ہیں جن میں اتفاق پر فیصلہ ہوتا ہے، جیسے لاٹری وغیرہ۔ صرف قرعہ اندازی اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر کے کاموں یا حقوق میں فیصلہ کرنا ہو۔ پھر فرمایا کہ اب دین مکمل ہو گیا ہے اور شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی گئی ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ تربیت کیے جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام بتائے گئے، اور ایمان کے معاملے میں ان عورتوں سے الرٹ رہنے کو کہا گیا۔ پھر وضو کا حکم اور تیمم کی اجازت کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد اور عہد توڑنے یعنی شریعت کی عدم پابندی پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ سے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی شریعت کے ایک حصے کو چھوڑا۔ وہ عبادت میں کسی حد تک عمل کرتے مگر دنیاوی معاملات میں خدائی ہدایات کی پابندی نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ انا اور اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، ورنہ ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات میں زوال کی تاریخ، اسباب
اور نکلنے کا راستہ بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ کہ فتح کے وعدے کے ساتھ انہیں فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے کہا گیا، مگر بزدلی کی وجہ سے وہ بولے کہ موسیٰ اور ان کا خدا جا کر وہاں لڑے، ہم فتح کے بعد آ جائیں گے۔ اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکا دیا۔ پتہ چلا کہ قوموں کی تقدیر ان کے طرز عمل سے وابستہ ہے۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا بتائی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات بتائیں۔ نمبر 1، چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کی چوری پر ہاتھ نہ کٹے گا۔ نمبر 2، امانت میں خیانت پر یہ سزا نہیں۔ نمبر 3، کھانے پینے کی چوری۔ نمبر 4، پرندوں کی چوری۔ نمبر 5، بیت المال سے چوری۔ نمبر 6، سبزی اور پھل کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا، البتہ دوسری ہلکی سزا دی جائے گی۔ ڈاکہ زنی اور نظام میں لڑنے والوں کو قتل کی سزا یا سولی یا ہاتھ پیر مخالف سمتوں میں کاٹنے کی سزا یا جلا وطن کی سزا دی جائے گی۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے، آخرت میں اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لیں تو بچ سکتے ہیں۔ جائز قسموں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ شراب، جوا، عبادت کے لیے بت سب شیطانی کام ہیں۔ شیطان ان کے ذریعے سے بغض و عداوت ڈال کر نماز اور اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب سے کہہ دو کہ توریت، انجیل اور قرآن کے قائم نہ کرنے پر تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے نسبت صرف ایمان اور عمل صالح سے قائم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ نصارہ نے عیسیٰ اور مریم میں خدا کے حلول کر جانے کا عقیدہ گڑھا اور 3 خدا بنا ڈالے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا مرتبہ بتایا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام کی لعنت کے بعد بتایا کہ اہل کتاب کس طرح مسلمانوں کے مقابلے مشرکین کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہے۔ اس طرح سے یہ 5ویں تراویح میں آج 5ویں پارے کے آخری رکوع سے لے کر 7ویں پارے کے 5ویں رکوع تک کی مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔